رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، آپ کے سامنے اس سے پہلے میں نے پچھلے اسباق میں مختلف آسمانی صحائف اور آسمانی کتابوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیاں رکھنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور اس وقت میں پچھلے چند اسباق سے آپ کے سامنے اہل کتاب علماء دین کی شہادتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. اس سلسلے میں ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، ان لوگوں کو بتا دو میں نے تم سے اس شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے متعلق پوچھا ہے تو تم نے بتایا کہ وہ تم میں اعلیٰ نسب والا ہے. چنانچہ دستور یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام قوم کے اونچے نسب ہی میں سے بھیجے جاتے ہیں. میں نے پوچھا، کیا تم میں سے کسی نے پہلے بھی نبوت کا دعویٰ کیا؟ تم نے جواب دیا، نہیں. اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں سمجھتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقالی کر رہا ہے جو اس سے پہلے بھی کہی جا چکی ہے. میں نے پوچھا کہ کیا اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے کہا، نہیں. اگر اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ وہ اپنی آبائی بادشاہت حاصل کرنا چاہتا ہے. پھر میں نے تم سے پوچھا، کیا تم نے اس کے دعوی نبوت سے پہلے کبھی اس پر جھوٹ بولنے کا الزام بھی لگایا ہے؟ تم نے اعتراف کیا کہ نہیں. بس میں خوب جانتا ہوں کہ جو لوگوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا بھلا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے جھوٹ بولے گا؟ پھر میں نے پوچھا کہ قوم کے بڑے بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور لوگ؟ تو تم نے بتایا کمزور لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں. حقیقت بھی یہی ہے کہ اس قسم کے لوگ انبیاء علیہ السلام کے پیروکار ہوتے ہیں. میں نے پوچھا کہ وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تم نے بتایا کہ ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. در حقیقت ایمان کی یہی رفتار ہوتی ہے جہاں تک کہ وہ پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے. پھر میں نے پوچھا کہ کیا دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص منحرف ہو کر مرتد بھی ہوا ہے؟ تم نے کہا، نہیں. ایمان کا یہی حال ہے، جب اس کی چاشنی دل میں اتر جاتی ہے تو پھر نہیں نکلتی. پھر میں نے پوچھا، کیا وہ دھوکہ دیتا ہے؟ تم نے بتایا وہ دھوکہ نہیں دیتا. رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتے. پھر میں نے پوچھا کہ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ تم نے بتایا وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. وہ تمہیں بت پرستی سے منع کرتا ہے اور تمہیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، صلہ رحمی کرنے اور پاک دامن رہنے کا حکم دیتا ہے. جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو جان لو یہ شخص بہت جلد اس جگہ کا مالک ہوگا جہاں اس وقت میرے یہ دونوں قدم ہیں. میں پہلے ہی جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا. اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کے لیے ضرور جاتا. اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے قدم دھوتا. اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نامہ مبارک منگوایا جو آپ نے وحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور انہوں نے وہ خط ہرقل کو پہنچا دیا تھا. ہرقل نے اسے پڑھا. اس میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ و رسولہ الی
ہیراقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فإن علیک اسم الارثین یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہد بأننا مسلمون۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قیصر روم ہرقل کے نام اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ میں تمہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ، سلامتی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دگنا اجر دے گا۔ اگر تم یہ بات نہیں مانو گے تو تم پر تمہاری رعایا کا گناہ بھی ہوگا، اور اے اہل کتاب ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ کہ ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو تم کہہ دو اس بات کے گواہ رہو کہ بے شک ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہرقل جو کہنا چاہتا تھا کہہ چکا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو معمن وہاں بہت سی آوازیں بلند ہوئیں، شور مچ گیا اور ہمیں دربار سے باہر نکال دیا گیا۔ میں نے باہر آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو کبشہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ بہت زور پکڑ گیا ہے، اس سے تو رومیوں کا بادشاہ بھی ڈر رہا ہے۔ اس دن کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی مشرف اسلام کر دیا۔ ابن ناطور بین المقدس کا گورنر ہرقل کا مصاحب اور شام کے عیسائیوں کا پادری تھا۔ وہ بیان کرتا ہے، ہرقل جب بیت المقدس آیا تو ایک صبح وہ انتہائی رنجیدہ حالت میں بیدار ہوا۔ اس کے کچھ مصاحب اس سے کہنے لگے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت کچھ بجھی سی ہے۔ ابن ناطور کہتا ہے کہ ہرقل ماہر نجومی اور ستارہ شناس بھی تھا۔ ابن ناطور کہتا ہے کہ ہرقل ماہر نجوم اور ستارہ شناس بھی تھا۔ اس نے اپنے مصاحبوں کے سوال کے جواب میں بتایا، گزشتہ رات میں نے ستاروں کی چال کا جائزہ لیا تو مجھے پتہ چلا کہ ختنہ کرنے والوں کے بادشاہ کا ظہور ہو چکا ہے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، صرف یہودی ختنہ کرتے ہیں، لیکن ان سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ بس آپ یہ کریں کہ اپنی مملکت کے شہروں میں یہ حکم لکھ کر بھیجیں کہ وہاں جتنے بھی یہودی آباد ہیں انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس گفتگو کے دوران ہرقل کے سامنے ایک شخص پیش کیا گیا، اسے شاہ غسان حارث بن ابی شمر نے بھیجا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال بیان کرتا تھا۔ ہرقل نے اس سے مطلوبہ معلومات حاصل کر لیں، پھر حکم دیا، اسے لے جاؤ اور دیکھو کہ اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں۔ لوگوں نے اسے دیکھا اور ہرقل کو بتایا کہ یہ ختنہ کیا ہوا آدمی ہے۔ ہرقل نے اس سے پوچھا، کیا عرب کے لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ وہ بولا، ہاں وہ ختنہ کرتے ہیں۔ ہرقل نے کہا، یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہیں، ان کا ظہور ہو چکا ہے۔ پھر ہرقل نے رومیہ قسطنطنیہ میں اپنے دوست سوغاتر بن ابی کبشہ اور رومی کو ایک خط لکھا اور خود حمز روانہ ہو گیا۔ ہرقل کا دوست بھی علمی لحاظ سے اس کا ہم پلہ تھا۔ ابھی وہ حمز نہیں پہنچا تھا کہ اس کے دوست کا جواب موصول ہو گیا۔ اس کی رائے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے سلسلے میں ہرقل کے مطابق تھی۔ اس نے صاف لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نبی برحق ہیں۔ حمز پہنچ کر ہرقل نے روم کے روسا کو اپنے محل میں دعوت دی۔ وہ آ گئے تو اس نے حکم دیا کہ دروازے بند کر دیے جائیں۔ پھر وہ بالا خانے پر گیا، انہیں دیکھا اور کہنے لگا، اے اہل روم، اگر تم اپنی کامیابی اور بھلائی چاہتے ہو
اور اپنی بادشاہت کو باقی رکھنے کے آرزو مند ہو تو اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر لو۔ ہرکل کی یہ بات سن کر وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح بدکے اور دروازوں کی طرف لپکے مگر انہیں بند پایا۔ ہرکل نے جب امراؤ روسا کی یہ بیزاری دیکھی تو وہ اس کے ایمان سے مایوس ہو گیا، کہنے لگا ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ دوبارہ آئے تو اس نے کہا میں نے ابھی جو بات کہی تھی وہ تمہاری اپنے دین پر پختگی کی آزمائش کے لیے تھی، سو وہ میں دیکھ چکا۔ حاضرین یہ سن کر اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس سے راضی ہو گئے۔ ہرکل کا آخری معاملہ یہی تھا، وہ ایمان نہیں لایا۔ خادم رسول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا اسلام قبول کر لو۔ لڑکے نے سوالیہ نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس وقت اس کے پاس ہی تھا۔ اس کا باپ کہنے لگا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لو۔ لڑکا مسلمان ہو گیا، پھر تھوڑی دیر بعد ہی وہ فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر نکلے تو آپ فرما رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اسے میرے ذریعے سے آگ سے بچا لیا۔ عاصم بن قلیب اپنے والد قلیب بن شہاب جرمی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے ماموں فلتان بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ فلتان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ایک یہودی پر پڑی۔ اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی، اس کے پاؤں میں جوتے بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے گفتگو شروع کر دی۔ وہ گفتگو کے دوران آپ کو اے اللہ کے رسول کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ آپ نے پوچھا اتقرؤ التوراۃ، کیا تم تورات پڑھتے ہو؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ پھر آپ نے پوچھا اتقرؤ الانجیل، کیا انجیل بھی پڑھتے ہو؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا والقرآن، کیا قرآن بھی پڑھتے ہو؟ وہ کہنے لگا پڑھتا تو نہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو پڑھ لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا فَبِمَا تَقْرَأُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ تَجِدُنِي نَبِيًّا، تمہیں تورات اور انجیل پڑھنے کی قسم کیا تم مجھے ان میں نبی پاتے ہو؟ وہ کہنے لگا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم آپ کی صفات اور بعثت کا تذکرہ پاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو ہمیں امید تھی کہ آپ ہم میں سے ہوں گے، لیکن جب ہم نے آپ کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ آپ وہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا وَلِمَا یا یہودی، اے یہودی کیوں؟ وہ کہنے لگا اس نبی کے متعلق ہم یہ لکھا پاتے ہیں کہ اس کی امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، لیکن ہم آپ کے ساتھ تھوڑے سے لوگ دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اِنَّ أُمَّتِي لَا أَكْثَرُ مِنْ 70,000 وَ70,000، بلا شبہ میری امت 70,000 اور مزید 70,000 سے بھی بہت زیادہ ہوگی۔ اس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور فرمان سے بھی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَجَاءَ النَّبِيُّ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّونَ مَعَهُمُ الرَّاتَ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ حَتَّى وَقَعَ فِي سَوَادٍ عَظِيمٍ قُلْتُ مَا هَذَا أُمَّتِي هَٰذِهِ قِيلَ بَلْ هَٰذَا مُوسَىٰ وَقَوْمُهُ قِيلَ انظُرْ إِلَى الْأُفُقِ فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلَأُ الْأُفُقَ ثُمَّ قِيلَ لِي انظُرْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا فِي آفاقِ السَّمَاءِ فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلَأَ الْأُفُقَ قِيلَ هَٰذِهِ أُمَّتُكَ
وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حساب۔ میرے سامنے تمام امتیں پیش کی گئیں، ایک ایک دو دو نبی اور ان کے ساتھ ان کے ماننے والے میرے روبرو گزرتے رہے۔ بعض نبی ایسے بھی تھے کہ ان کے ساتھ ایک فرد بھی نہیں تھا۔ آخر میرے سامنے ایک بہت بڑی جماعت آئی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ کیا یہ میری امت کے لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ آسمان کے کنارے کی طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا ایک بہت ہی بڑی جماعت ہے جس سے سارا کنارہ بھرا ہوا ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ ادھر اور ادھر آسمان کے مختلف کناروں کی طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے جو تمام افق پر چھائی ہوئی ہے۔ کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے۔ انہی لوگوں میں سے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور لوگوں کے سامنے کوئی تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ بس لوگ ان جنتیوں کے بارے میں بحث کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم ہی ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول کی پیروی کی، اس لیے ہم صحابہ ہی وہ لوگ ہیں، یا اس سے ہماری وہ اولاد مراد ہے جو زمانہ اسلام میں پیدا ہوئی، اس لیے کہ ہم تو زمانہ جاہلیت میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، یہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، بدشگونی نہیں لیتے اور داغ کر علاج نہیں کرتے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس پر عکاشہ بن خزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد دوسرے صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبق بہا عکاشہ، عکاشہ تم پر بازی لے گیا۔ حشام بن عاص امیمی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک سریے لشکر کے ساتھ ہرکل کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ قیصر روم نے ہمیں کپڑے کے ٹکڑے پر بنی ہوئی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام کی تصویریں دکھائیں۔ یہ ان صفات اور شکلوں کے مطابق تھیں جن پر وہ تھے۔ جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر نکالی تو وہ فوراً تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا، پھر بیٹھ کر اس کی طرف دیکھنے اور غور کرنے لگا۔ ہم نے پوچھا یہ تصاویر آپ کو کہاں سے ملی؟ ہرکل نے جواب دیا، آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ مجھے میری اولاد میں سے انبیاء دکھائے جائیں، بس اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کی صورتیں اتار دیں۔ پھر یہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ کے پاس آدم علیہ السلام کے خزانے میں موجود تھیں۔ پھر ذوالقرنین نے یہ تصویریں نکالیں اور دانیال نبی کو دے دیں۔ پھر قیصر روم کہنے لگا، اللہ کی قسم میرا دل بادشاہت چھوڑنے پر راضی ہو گیا ہے، ہرچند میں ایسا آدمی ہوں جو مرتے دم تک اپنی بادشاہت چھوڑنا پسند نہیں کرتا۔ قیصر نے ہمیں خوب تحفے تحائف دے کر اچھے طریقے سے رخصت کیا۔ جب ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آئے تو جو کچھ ہم نے دیکھا اور جو اس نے ہمیں تحفے تحائف دیے اور ہم سے کہا سنا، وہ سب کچھ ہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کر دیا۔ وہ ہماری باتیں سن کر رو پڑے، فرمانے لگے وہ مسکین آدمی ہے، اگر اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہوتا تو وہ ایسا کر لیتا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ عیسائی اور یہودی اپنی کتابوں میں واضح طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات اور صفات کا ذکر پاتے ہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک تجارتی قافلے کے ساتھ یمن کی طرف نکلا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ میں یمن میں داخل ہو گیا۔ ہمارا معمول یہ تھا کہ ایک دن میں کھانا پکا کر ابو سفیان اور قافلے کے دیگر افراد کے پاس لے جاتا اور انہیں کھانا کھلاتا تھا، اور ایک دن ابو سفیان کھانا پکاتے اور ساتھیوں کو کھلاتے تھے۔ یوں ہم باری باری یہ ذمہ داری نبھاتے تھے۔
جس دن میں کھانا تیار کر رہا تھا اس دن ابو سفیان نے مجھ سے کہا، ابو الفضل، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ میرے ڈیرے پر تشریف لائیں اور کھانا بھی وہیں بھیج دیں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ میں اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ ابو سفیان کے ڈیرے پر پہنچا اور کھانے پینے کا سامان بھی انہیں وہیں دے دیا۔ جب سب لوگوں نے کھانا کھا لیا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابو سفیان نے مجھے اپنے پاس ہی روک لیا اور کہنے لگے، اے ابو الفضل، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بھتیجا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے؟ میں نے پوچھا، کون سا بھتیجا؟ ابو سفیان نے کہا، آپ مجھ سے بات چھپا رہے ہیں، بھلا آپ کے ایک بھتیجے کے سوا یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ میں نے پوچھا، کون سے بھتیجے نے دعویٰ کیا ہے؟ نشاندہی تو کریں۔ ابو سفیان نے کہا کہ وہ آپ کے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں نے پوچھا، کیا اس نے ایسا اعلان کیا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگے، ہاں، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ پھر ابو سفیان نے اپنے نام اپنے بیٹے حنظلہ کا بھیجا ہوا خط مجھے نکال کر دکھایا، جس کا مضمون یہ تھا، میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ محمد نے مکہ کی وادی ابتق میں کھڑے ہو کر اعلان کیا ہے، انا رسول ادعوکم الی اللہ عز وجل، میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں اللہ عز وجل کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے کہا، اے ابو حنظلہ، میں اسے سچا پاتا ہوں۔ ابو سفیان جلدی سے بولے، ٹھہریے ابو الفضل، اللہ کی قسم میں پسند نہیں کرتا کہ آپ ایسی بات کہیں۔ بلا شبہ مجھے اس بات کی وجہ سے کسی نقصان کا اندیشہ نہیں۔ اے بنو عبد المطلب، اللہ کی قسم قریش ابھی تک یہ سمجھتے آ رہے ہیں کہ تمہیں سختیوں اور بڑے بڑے معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اے ابو الفضل، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ نے یہ بات سنی ہے؟ میں نے کہا، ہاں سنی تو ہے۔ ابو سفیان نے کہا، اللہ کی قسم یہ تمہاری نحوست ہے۔ میں نے کہا، ممکن ہے ہماری برکت ہو۔ اس کے بعد چند راتیں ہی گزری تھیں کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر لے کر یمن پہنچ گئے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں نبوت کا اعلان کیا ہے، جبکہ وہ خود بھی ایمان لا چکے تھے۔ پھر تو یمن کی مجلسوں میں اس خبر کا چرچا ہی ہو گیا۔ ابو سفیان یمن میں ایک مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ اس میں یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم گفتگو کرتا تھا۔ اس یہودی نے ان سے پوچھا، یہ کیا خبر ہے؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا چچا تم میں موجود ہے۔ ابو سفیان نے کہا، لوگ سچ کہتے ہیں، میں اس کا چچا ہوں۔ یہودی نے پوچھا، کیا تم اس کے باپ کے بھائی ہو؟ ابو سفیان نے کہا، ہاں۔ یہودی عالم نے کہا، مجھے اس کے حالات سے آگاہ کرو۔ ابو سفیان نے کہا، یہ سوال آپ مجھ سے نہ کریں، میں پسند نہیں کرتا کہ وہ کبھی نبوت کا دعویٰ کرے، لیکن مجھے اس کی عیب جوئی بھی گوارا نہیں، جبکہ اس کے علاوہ دوسرے اس سے بہتر ہیں۔ یہودی عالم نے جب یہ دیکھا کہ ابو سفیان اس کے بارے میں چشم پوشی بھی نہیں کر رہے اور اس کی عیب جوئی بھی پسند نہیں کر رہے، تو وہ کہنے لگا، اس سے یہودیت اور تورات کو کوئی خطرہ نہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہودی عالم نے طلب کرنے پر اگلے دن میں اس کی مجلس میں گیا۔ وہاں ابو سفیان اور یہودی عالم دونوں موجود تھے۔ میں نے یہودی عالم سے کہا، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے میرے چچا زاد سے مدعی نبوت کے بارے میں پوچھا ہے، تو اس نے آپ سے کہا کہ میں اس کا چچا ہوں، جبکہ وہ اس کے چچا نہیں بلکہ چچا زاد ہیں۔ البتہ میں ضرور ان کا چچا اور اس کے والد کا بھائی ہوں۔ یہودی عالم نے دوبارہ پوچھا، کیا واقعی آپ مدعی نبوت کے والد کے بھائی ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں اس کے والد کا بھائی ہوں۔ پھر وہ تصدیق کے لیے ابو سفیان کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے پوچھا، کیا انہوں نے سچ بولا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، ہاں، یہ سچ کہہ رہی ہیں۔ پھر میں نے کہا، آپ مجھ سے میرے بھتیجے کے متعلق جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں، اگر میں اس کے بارے میں کچھ جھوٹ بولوں تو یہ ابو سفیان میری گرفت کریں۔ اب یہودی عالم میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ کا بھتیجا بچوں کسی حرکتیں کرتا تھا یا نادان تھا؟ میں نے کہا، عبد المطلب کہ اللہ کی قسم کبھی نہیں، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ کبھی خیانت کی ہے۔ قریش کے لوگ اسے امین کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، کبھی اس نے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لکھی ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں کہہ دوں ہاں وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، لیکن مجھے ابو سفیان کی موجودگی یاد آ گئی کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو وہ فوراً مجھے جھٹلا دیں گے اور میری تردید کریں گے۔ چنانچہ میں نے کہا، نہیں، اسے لکھنا نہیں آتا۔ یہ سننا تھا کہ یہودی عالم ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی چادر چھٹک دی اور کہنے لگا، ذبحت یہود و قتلت یہود، یہود
ذبح کر دیے گئے، یہود قتل کر دیے گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد